الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور تم جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے استطاعت والے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا، کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہوں. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پھر وہ سمجھتے نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بھاری کامیابی ہے. اولو الطول، صاحب دولت و ثروت. طول کا اصل معنی ہے مال، دولت، انعام، وسعت، قدرت. طول یہ مصدر ہے باب نصر، اور اولو یہ ذو کی جمع ہے، معنی دولت والے. ذرنا، ذر یہ فعل امر ہے، وذرن مصدر ہے، اس سے ماضی نہیں آتی. باب سمع فتح دونوں آتے ہیں. نکن یہ اصل میں نکونو تھا، لیکن جواب امر ہونے کی وجہ سے حالت جزمی میں ہے اور تعلیل ہوئی ہے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے دو حرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت واو کو حذف کر دیا گیا ہے. لیکن الرسول، لیکن کی دو صورتیں ہیں. یہ لیکنہ مشدد سے مخفف بنایا ہوا ہے. اس صورت میں یہ حرف ابتدا ہے اور غیر عامل ہے، اس لیے اسم پر بھی داخل ہوتا ہے.
جیسا کہ آیت حاضہ میں، اور فعل پر بھی جیسے وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اس صورت میں یہ استدراک کا فائدہ دیتا ہے، اور لیکن کی دوسری صورت کہ یہ حروف عاطفہ کا کام بھی دیتا ہے، جبکہ اس کے بعد کوئی مفرد آئے جیسے لیکن اللہ یشہد۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل کے حکم کے خلاف ما بعد کی طرف کسی حکم کی نسبت کی جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لیکن سے پہلے کوئی ایسا حکم ہو جو پیچھے آنے والے حکم کی نقیض یا ضد ہو۔ الخیرات، بھلائیاں، یہ جمع ہیں، واحد ہے خیر، یعنی منافع الدارین۔ اعد، اعداد مصدر ہے باب فعال، معنی تیار کرنا۔ انزلت، یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، سورۃ یہ نائب فاعل ہے، اور یہ جملہ شرط ہے۔ ان یہ تفسیریہ ہے۔ ان تفسیریہ کس کو کہتے ہیں؟ ان تفسیریہ اس ان کو کہتے ہیں جو قول یا معنی قول کے بعد آئے۔ انزلت یہ قول تو نہیں ہے لیکن معنی قول ہے، یعنی قول کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں ان یہ تفسیریہ ہے۔ استأذن کا، استأذن فعل ہے، کاف ضمیر مفعول به مقدم ہے، اولو الطول یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ استأذن کا فاعل ہے، اور یہ جملہ جواب شرط ہے۔ منہم استأذن فعل سے متعلق ہے، واو حرف عاطفہ ہے۔ ذرنا، ذر یہ فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل ہے، نا ضمیر یہ مفعول به ہے، اور یہ نکم مع القاعدین، نکم مع القاعدین یہ ذر کا جواب ہے۔ تو جیسے جواب شرط مجزوم ہوتا ہے ایسے ہی جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے، تو نکم یہ حالت جزمی میں ہے۔ بِأَن یکونوا جار مجرور مل کر رد فعل سے متعلق ہے، واو حرف عاطفہ ہے۔ فا، فہم میں یہ جو فا ہے یہ فا عاطفہ ہے، لیکن اس کی تحقیق حل لغات میں کی گئی۔ وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَیرَات، اولئک مبتدا ہے، لَهُمُ الْخَیرَات، لہم یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، الخیرات یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ اولئک مبتدا کی خبر ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک یا تو مبتدا ہے، یعنی یہ تو دونوں صورتوں میں مبتدا ہوگا، اور ہم المفلحون یہ جملہ اسمیہ کی شکل میں اولئک مبتدا کی خبر ہے، یا یہ کہ اولئک مبتدا ہے، ہم ضمیر فصل ہے، تاکید کے لیے لائی گئی ہے، المفلحون یہ اس کی خبر ہے، یعنی اولئک مبتدا کی خبر ہے لیکن مفرد کی شکل میں۔ جنات یہ اعدہ کا فاعل ہے اور یہ نکرہ ہے، بعد والا جملہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ تجری فعل ہے، الانہارو یہ اس کا فاعل ہے، خالدین یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی حال واقع ہیں، فیہا یہ خالدین سے متعلق ہے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، گزشتہ آیات میں کفار اور منافقین کا مبغوض عند اللہ ہونا بتلایا۔ اب اس بارے میں ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے پاس جو کچھ مال اور اولاد ہے وہ ان کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے مبغوض ہونے کی علامت ہے، اور ان کو جو مال و دولت دیا گیا ہے وہ ان کے حق میں ذریعہ عذاب ہے۔ سو اے مسلمانوں،
تمہیں ان کے مال و دولت سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ مال کو اگر خدا تعالیٰ کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ نعمت ہے، اور اگر اس کو معصیت کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ مال و دولت عذاب اور مصیبت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان منافقین کے مال اور اولاد، باوجود مغضوب خداوندی ہونے کے۔ ان کو یہ نعمتیں کیسے عطا ہوئیں؟ سو خوب سمجھ لو کہ ان کو مال و اولاد کے عطا کرنے سے انعام و اکرام مقصود نہیں، بلکہ جزی نیست کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان مجرمین کو ان کے مال و اولاد کے سبب دنیا میں عذاب دے، کہ دنیا میں تحصیل مال اور اس کی حفاظت کے رنج و تعب میں رہیں، اور اولاد کی تربیت میں اور ان کے لیے سامان راحت مہیا کرنے میں لگے رہیں، اور حصول دنیا کے لیے محنت و مشقت کرتے رہیں۔ اور جب مریں تو ان کی روحیں نہایت حسرت کے ساتھ اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، یعنی کفر ہی پر اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں اور مال و اولاد یہاں چھوڑ جائیں اور حسرتیں اور ندامتیں ساتھ لے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کافروں کو مال و اولاد میں ترقی دے رکھی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، بلکہ اللہ کا مقصود ان کے مال و اولاد بڑھانے سے یہ ہے کہ مال و اولاد ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہیں۔ باقی خداوند تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہونے کا ذریعہ صرف اس کی اطاعت ہے۔ بارگاہ خداوندی میں عزت ایمان اور اطاعت سے ملتی ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت اور اسی طرح کی ایک آیت 4 رکوع پہلے بھی گزر چکی ہے، مگر چونکہ یہ آیت کریمہ ایک بڑے شبہے کے ازالے پر مشتمل ہے، اس لیے بغرض تاکید اس آیت کریمہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ عام طبیعتوں میں حرص کا مادہ غالب ہے، اس لیے مال و دولت کو دیکھ کر نظریں چکا چوند ہو جاتی ہے۔ سو بتلا دیا کہ اگر مال و دولت خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بنے تو نعمت ہیں، اور اگر اس کی معصیت کا ذریعہ بنے تو عذاب اور مصیبت ہیں۔ اور یہ اموال و اولاد ان منافقین کے حق میں ذریعہ عذاب اس وجہ سے بنا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر دل و جان سے ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے صاحب دولت و ثروت ہیں تو وہ آپ سے جہاد سے
پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہم کو یہی چھوڑ جائیے، یعنی اپنے ساتھ لشکر میں نہ لے چلیں تاکہ رہیں ہم گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ ان لوگوں پر راحت طلبی اس قدر غالب ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ خانہ نشین گھر میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہے اور مردوں کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں۔ خوالف کا معنی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ہیں، چونکہ مردوں کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتی ہیں، اس لیے عورتوں کو خوالف کہتے ہیں، اور ان کے دلوں پر کفر اور نفاق کی مہر لگا دی گئی ہے، بس اس لیے وہ جہاد کے انوار و برکات اور اس کی سعادت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول خدا اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شامل ہو کر ایمان لائے، ان لوگوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یعنی اگر ان منافقوں نے جہاد نہیں کیا اور پیچھے رہ گئے تو کیا نقصان ہوا؟ ان سے بہتر لوگوں نے جہاد کیا، اور ایسوں ہی کے لیے دنیا اور آخرت میں خوبیاں ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے مکر اور فریب اور نفاق دیکھے تو اس سے قطعی تعلق کر دے، تعلق ختم کر دے، اور اس کی معاونت یعنی اس کی مدد اور اس کی مجالست اور مصاحبت یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے صحبت اختیار کرنے، اس کو دوست بنانے سے بھی احتراز کرے۔ ایسے لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہ لے جائے، اور اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑا ہو۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین، اللہم احفظنا منہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔